اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن عبد مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل سے، اس کے مال سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس میں جو محبت کا لفظ ہے اس سے یہاں کیا مراد ہے، اور جو ایمان کا لفظ یہاں استعمال ہوا اس سے کیا مراد ہے۔ دو بنیادی لفظ ہیں اس حدیث میں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تو یہاں ایمان سے کیا مراد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، تو اس میں اس محبوبیت سے کیا مراد ہے۔ تو پہلی بات کو ہم پہلے لے لیتے ہیں کہ ایمان سے یہاں یہ مخاطب اس روایت کے مسلمان ہیں۔ یہ بات حضور کو کہنے کی نہ ضرورت ہے، نہ اس روایت میں اس مضمون سے کوئی تعلق بنتا ہے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے وہ زیر بحث نہیں ہے اس روایت میں۔ اس روایت میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اس روایت میں بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں میں بھی دو کیٹیگریز تھی۔ ایک تو منکرین کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک منکرین وہ ہیں جو سیدھا انکار کر رہے ہیں، وہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں، نہ شرک کے جو جرم ہے ان کا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ گروہ منکرین کا یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں آ کر طاقت پکڑ گئے ہیں اور اب ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایک حکمران کی حیثیت حاصل ہے، تو لوگوں نے بظاہر ایمان کا اعلان کر دیا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے اور ہر طرح سے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، منکرین بھی اور منافقین بھی، وہ اس روایت میں موضوع نہیں ہے۔ ضمناً ان پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن اصل مخاطب وہ مسلمان ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہیں جو دین کے کو قبول کرنے کے تقاضوں کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کے احکام پر بھی عمل پوری شان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کے ساتھ تعلق کے تقاضوں کو بھی پوری طاقت کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوتاہیاں، کمیاں یہ ہوتی ہیں، لیکن ان کا اصل زندگی کا جو رخ ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ پوری طاقت سے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو بھی نبھا رہے ہیں اور دین پر بھی پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔ زیر بحث وہ لوگ ہیں جن کے ہاں کمزوریاں ہیں۔ اب کمزوریاں کیوں ہوتی ہیں اس کو بیان کر دیا کہ انسان کے جو فیملی ہے وہ انسان کو کمزور بناتی ہے، اس کا مال اس کو کمزور بناتا ہے، اس کا ماحول، اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو کمزور کرتے ہیں۔ تو دنیا جس امتحان میں ہم ہیں اس دنیا میں، وہ امتحان سخت کس لیے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو فیملی ہے، ہماری جو ضروریات ہیں، وہ ہمارے لیے معیار بن جاتی ہیں کسی فیصلے کرنے کا۔ یعنی ہم مفادات کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں، اپنے ماحول میں جو لوگ ہیں ان سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنے مسائل کو حل کرنے میں مدد حاصل کر سکیں، ان کے سہارے پر ہماری زندگی میں جو آسائشیں اور سہولتیں حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل رہیں، اور اگر لوگ ہم سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ خوف دامنگیر ہوتا ہے
مال مال جو ہے اس کی بغیر معمولی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں. ہماری ضرورتوں میں سے اکثر مال سے جڑی ہوئی ہیں. ہماری خوراک، ہمارا لباس، ہماری رہائش، ہماری تعلیم، ہمارا علاج معالجہ، یہ سب مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ بھی بڑی وجہ بن جاتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ایسے فیصلے کریں کہ جو خلاف حق ہوں. اسی طرح ہماری خاندان، ہماری فیملی، ظاہر ہے جو سب سے بڑے محبوب تعلق ہیں ہماری زندگی کے، وہ ہمارے گھر والے ہیں. والدین ہوں، ہمارے بچے ہوں، وہ ان کے ساتھ ہم غیر معمولی طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. تو ان کی محبت یا ان کی جو کشش ہے وہ بھی ہمارے شعوری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کو ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا ہے. تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول کا لیبل لگائیں اور اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت یعنی نعت، آپ کی تعریفیں کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیں اور اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. ہم اس معنی میں عاشق رسول ہوں کہ ہم ان کے لیے بڑے اعلیٰ درجے کی شاعری کرتے ہیں، ہم ان کے محاسن کو بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بعض کا اتنے مبالغے کے ساتھ ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ملتی جلتی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بیان کرتے ہوئے ہمیں ایسے بہت سارے شعر مل جاتے ہیں جو نعت گوئی میں کہے گئے ہیں کہ جو ایسے مضمون کو بیان کرتے ہیں جو مضمون اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی موضوع ہیں. اللہ کے رسول کی عظمت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ تو ہم انسانوں میں بلندی کے جتنے بھی پیمانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پورا اترتے ہیں. کردار، اخلاق، علم اور اللہ کے ساتھ تعلق، جو اہل ایمان کے ہاں جو معیارات بنتے ہیں کسی شخص کے اعلیٰ ترین انسان ہونے کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی امتیازی جو حیثیت ہے وہ حاصل ہے، اور سب مسلمان اس کو مانتے ہیں. یہ جملہ ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے کہ ہم ان کی خاک پاک کے برابر نہیں ہیں. تو یہ جملہ جو ہے یہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے اور ان کا قیام اور ان کا جو مقام ہے. لیکن اس کے باوجود یا اس عظمت کے ادراک اور شعور کے باوجود ہمیں یہ بات ہر وقت ملحوظ رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ ہماری جو اذکار ہیں ان میں یہ جملہ موجود ہے کہ عبدہ و رسولہ. تو آپ ان کے اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو رسول ہونا ان کا امتیازی وصف ہے، ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے. اور بندگی میں جیسے انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے وہ بھی ان کی عظمت، اور لیکن وہ عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اعلیٰ ترین مقام پر کھڑے ہیں. تو وہ اس معاملے ہی میں وہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم نے بندگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے احکام کیسے پورے کیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو کیسے نبھایا جاتا ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. لیکن یہ عظمت ایک بندے کی عظمت ہے. آپ کو کوئی الوہی مقام یا الوہی صلاحیتیں نہیں دی گئیں. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ میں بشر ہوں اور میں وہ نہیں کر سکتا جو تم اسے تقاضے کر رہے ہو. یہ میری طاقت اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. وہ چاہے تو معجزات دکھائے، میں اپنے بل پر یہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات جو ہے اس کو واضح کرتے ہوئے یہ حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس محبت کا وہ تقاضا تم سے کر رہا ہوں جو محبت اللہ سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ خالق اور مالک کی ہستی ہے، اور خالق اور مالک کی حیثیت سے آپ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ان سے محبت، وہ بھی محبوب ہیں، لیکن وہ محبوب اس معنی میں ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہے. اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ان کے
ان کے جو اعمال ہیں ان کی تصویب کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بندگی کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے بتا دیا کہ تمہیں بخشش حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے وہ ہمارے محبوب ہیں۔ ہماری جو محبت ہے وہ کسی بھی شخص میں جو کمال پایا جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا کمال ہو، وہ علم کا کمال ہو، وہ اخلاق کا کمال ہو، وہ طاقت کا کمال ہو، تو وہ ہمارے لیے محبوب بن جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس اعتبار سے ہر محبت کے پیمانے پر پورے اترتے ہیں، ان کے محبوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن وہ محبوبیت اس معنی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رسول کی حیثیت سے حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب تمہیں کوئی حکم دوں، جب میں تمہیں کوئی دین کا حکم بتاؤں، جب میں تمہیں دین کی طرف بلاؤں، دین کے تقاضے بیان کروں، تو تم ان کو پورا کرو، اور یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو اہل ہیں، یہ مال ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ اس راہ میں نہ آئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو مشکل پیش آتی ہے دین کو ماننے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین کے تقاضے پورے کرنے میں، دین کے ساتھ تعلق کو پوری طرح قائم رکھنے میں، وہ یہی 4-5 چیزیں ہیں جو جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اور اس دنیا سے ہمارا جو تعلق ہے وہ فطری ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرورتوں والا بنایا، ہمیں رہنے آگے بڑھنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں، وہ ہماری اسی دنیا کی نعمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو پورا کرنا ہماری مجبوری ہے، ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے اس دنیا میں۔ تو ان کو پورا کرتے وقت ہی تو یہ آزمائش پیش آتی ہے کہ مجھے حق کا ساتھ دینا ہے، مجھے حق کے تقاضے پورے کرنے ہیں، مجھے دین کے احکام پر عمل کرنا ہے، تو یہ چیزیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے اس روایت کی، اس میں یہ جملہ بولا جا سکتا ہے کہ ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو حاصل رہے، ان چیزوں پر اس کو ترجیح حاصل رہے۔ یہ اس کا عملی پہلو ہے، جو جب ترجیح کا لفظ ہم بولیں گے تو یہ اس کے عملی پہلو کو ہم بیان کریں گے۔ محبت ایک جذبہ ہے اور محبت ایک فیصلہ بھی ہے، تو جب محبت ایک فیصلے کی سطح پر ہوگا تو ہم ترجیح کے لفظ سے اس کو بیان کریں گے، اور جب محبت ایک جذبے کے طور پر ہوگا تو وہ ہمارے دل کا جڑا ہوا ہونا ہے، اور دل میں قدر عظمت کا ہونا ہے، اور جو محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ کہ محبوب کی خوشی ہماری خوشی بن جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق بھی ہمارا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو یہاں اس لفظ کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ میرے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آتے ہیں، یا ظاہر جو وہاں صحابہ مسلمان ہیں وہ حضور کی بہت قدر کرتے ہیں، حضور کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن حضور نے یہاں یہ نقطے کو واضح کیا کہ یہ جو محبت ہے اس کا مطلب واضح رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی محبت نہیں ہے جیسے دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایک پیغمبر سے محبت ہے، اور پیغمبر سے محبت کی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ اس چیز میں ہے کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کے امتی، ان کے لائے ہوئے دین پر پوری طرح عمل کریں، اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں دنیا میں پیش آتی ہیں ان سے مقابلہ کریں۔ قرآن مجید نے صبر کے لفظ کو استعمال کیا ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ سب سے کامیاب لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس دنیا کی مشکلات کے باوجود دین حق پر قائم رہیں گے۔ وہ کبھی بھی اب ان مشکلات کی وجہ سے اپنے اس فیصلے سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور آخرت ان کی منزل ہے اور اللہ کے دین کو انہوں نے اختیار کرنا ہے،
اس میں کبھی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، تمہارے اہل سے، تمہارے مال سے اور لوگوں سے۔ تو دونوں پہلوؤں سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کریں اور اس محبت کے تقاضے بھی پورے کریں۔ یہ محبت لفظی یا جذباتی نہ ہو، یہ محبت اپنے ثمرات بھی پیدا کرے، اور محبت کے جو ثمرات ہیں وہ ان میں سے سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، وہ ہماری زندگی میں پوری طرح باعمل حیثیت سے نظر آئے۔ اگلی روایت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ روایت ہے انس بن مالک سے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں ایک روایت میں بھائی کی بجائے جار یعنی ہمسائے کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی ایک اخلاقی معیار کو بیان کرتی ہے۔ اس میں بھی وہ لفظ، یہاں بھی وہ جملہ آیا ہے لا یؤمن احدکم، جیسے پچھلی روایت ابھی جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ تو یہاں بھی ایمان کے اسی پہلو کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ کر بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اگر عمل پیدا نہیں کرتا، صاحب ایمان اگر دین پر عمل نہیں کرتا تو یہ ایمان محض لفظ ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے۔ انسانی شخصیت اللہ نے بنائی ہی اس طرح کی ہے کہ اس کے جو بھی اعتقادات ہوتے ہیں وہ لازماً عمل میں ڈھلتے ہیں، وہ قول بھی ہوگا اور فعل بھی ہوگا۔ یعنی میں جب کسی چیز کو مانتا ہوں تو وہ لازماً میری زبان پر قول کی حیثیت سے جاری ہوگا، اور لازماً اس کے تقاضے میں پورے کروں گا، اس ماننے کے میں تقاضے پورے کروں گا۔ اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو یہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، یا میں نے اپنا تعارف میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ ایک لفظ ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ قیامت والے دن اجر جو ہے وہ اسی عمل پر ملنے والا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، اور یہ جو ایمان ہے کہ میں لفظی مسلمان ہوں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہاں حضور نے اس کا بیان کیا کہ یہ جو تمہارے اندر ثمر پیدا ہوتا ہے، پھل لگتا ہے ایمان کے بعد، وہ جس کو میں نے بیان کیا کہ جو بھی میرے معتقدات ہوتے ہیں وہ لازماً عمل میں ڈھلتے ہیں۔ اگر وہ عمل میں نہ ڈھلے تو وہ محض لفاظی ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ جو شاعر حضرات ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جب وہ شعر کہتے ہیں تو وہ بعض خیالات کو، بعض احوال کو ایسی شان و شوکت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑے گہرے پہنچے ہوئے آدمی کی بات ہے، لیکن جب ہم ان کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی اس طرح نہیں پائی جاتی، یا پائی جاتی ہے تو اس درجے میں نہیں پائی جاتی جس درجے میں ان کے کلام میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لفظ تو بڑے بڑے بول سکتا ہے، لیکن اس کے ہاں وہ حقیقت میں اس کے دل میں اتری ہوئی بات نہیں ہوتی۔ تو دل میں جب بات اترتی ہے اور دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لازماً اس کا عملی نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ عملی نتیجہ ظاہر ہے اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ تو یہاں یہ لوگ، یہاں بھی انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اب دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے،
صحابہ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسے مجھے پتہ چلے کہ میں سچا مومن ہوں، میرے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہ ہمیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اکابر صحابہ جو ہیں ان کو یہ سوال ان کے ذہن میں آتا تھا کہ میں معیار پر پورا اترتا ہوں، میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے دربار میں وہ مقام اور حیثیت حاصل نہ ہو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ملنی چاہیے۔ تو یہ تردد ان کے ذہن میں بھی تھا۔ تو اس وجہ سے جو مربی ہے یعنی تربیت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے باتوں میں وہ ایسے داخلی معیارات کو بیان کرتے ہیں کہ جس سے مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ میرے ایمان کی حالت کیا ہے۔ دنیا میں جب ہم جی رہے ہیں تو ہمیں انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہمیں انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو انسانوں سے بہت ساری کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے باب میں، ہمارے معاملے میں، جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، اور ہم اس تمنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں، اس کو سزا دوں، اس کو سمجھاؤں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ تو بہت سارے ارادے ہمارے ذہن میں بنتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معیار ہے جس پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے اس کا معیار کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیار بیان کیا ہے کہ وہ معیار یہ ہوگا، لیکن اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ایک پیغمبرانہ جو بصیرت ہے اس کا یہ اظہار ہے کہ ایک پیغمبر کیسے ایک دنیاوی سوال کو بیان کرے گا، تو اس میں کیا چیز پیدا کر دے گا، کیا رنگ پیدا کر دے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو جب گزارتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ مزرع الآخرہ ہے، یعنی یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو گویا مجھے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے، مجھے دکان کرتے ہوئے، مجھے کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، اپنے کسی مشن کو کرتے ہوئے، دین کے کسی کام کو کرتے ہوئے، میرا مقصود آخرت ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کمانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ میرے ایمان سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ میں اس دنیا میں جی رہا ہوں اور اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو کر رہا ہوں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، لیکن میرا مقصود اور میرا مطلوب آخرت کی فلاح ہے۔ تو جب میرا مقصود اور مطلوب آخرت کی فلاح ہے، میں نے اس دنیا میں ہر عمل کو کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرنا ہے، تو یہ میرے ایمان سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ اب مجھے لوگوں کے ساتھ جب ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں مجھے کیا چیز کرنی ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو معیار ہے وہ یہ کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم اس طرح سوچو گے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں سے تم فیصلہ کرو گے، تم وہ چیز پسند کرو گے دوسرے کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہاں یہ ایک جگہ پہ یہ معیار بیان کیا ہے کہ تم اپنے وہ مال نہ دو جس کو تم لینے میں تکلیف محسوس کرو گے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تم وہ چیز لو۔ تو اب ذرا اللہ کے نام پر خیرات کرنے جا رہے ہو تو اچھی چیز دو، بہتر چیز دو، اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن ایسی چیز نہ دو کہ جس کو لینے میں تمہیں تردد ہو۔ تو وہاں بھی یہ بات بیان کر دی کہ جو اسی طرح جب ناپ تول کی بات ہوئی تو وہاں بھی کہا کہ جب تم کسی سے خریدنے جاتے ہو تو تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہیں پورا دیا جائے، پورا تولا جائے، تو تم دوسروں کو دیتے وقت کیوں ڈنڈی مارتے ہو، کم تولتے ہو۔ تو یہ جو معیار ہے اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپلائی کر کے دکھایا کہ تم اگر سچے مومن ہو اور اگر تم اپنے آپ کو اپنے معاملے میں پیمانہ اور رکھتے ہو اور دوسروں کے معاملے میں پیمانہ اور رکھتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تمہارے اندر
صحیح جگہ پر نہیں ہے. اس نے وہ جو ثمرات پیدا کرنے تھے وہ نہیں پیدا کر رہا. تو گویا یہ ایک نقطہ ایسا بتا دیا کہ اگر کسی شخص نے یہ جاننا ہو کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے تو ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جب وہ دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے. اس کا معیار اپنا مفاد ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ جو رویہ لوگوں کو اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ اختیار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا سوال کو رمضان کے بارے میں میری چند ایک تھے سوال چونکہ آ بھی گیا ان شاء اللہ. سحری پہ جی اگر جاگنا ہے تو پھر بھی روزہ فرض ہی شمار ہوگا یعنی اس دن کا جو ہے. نہیں روزہ تو فرض ہے. رمضان پورے کے روزے فرض ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سحری نہیں کھا سکے اور روزہ رکھ لیا کھائے بغیر, ہاں ٹھیک ہے, فرض ادا ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. یعنی تب بھی یعنی اس کے ذمہ رہے گا چاہے اسے جاگ نہ بھی ہے, مگر سحری سے ظاہر اگر نہ کھائے تو شاید کچھ کم اسے کمزوری مطلب ہو جائے اس کو. اچھا اگر وہ مگر روزہ نہ رکھنا چاہتا تو عام طور پر تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہی طریقہ ہے نا کہ وہ پھر روزہ نیت کر لیتے ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ نہیں نبھا سکے گا, اگر اس نے نہیں کھایا اور وہ نہیں رکھتا تو اس کی اجازت ہے اس کو. اچھا تو وہ بعد میں رکھ لے گا. اس کو رکھنا تو ہے, تعداد تو پوری کرنی ہے اس نے, لیکن یہ فیصلہ وہ اس کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ جیسے ایک فرض ہے جس کو وہ چھوڑ رہا ہے تو کوئی واقعی عذر ہے اس کا. ہوتی ہے بعض طبیعتیں یا کمزور ہے صحت کے اعتبار سے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ جینون ہو. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کا فیصلہ جینون ہونا چاہیے, بہانہ نہ بنائے. جینون فیصلہ ہے تو کر سکتا ہے, روزہ بعد میں رکھ لے. تو جی اس کا فیصلہ ڈاکٹر کی رائے پہ جی مطلب نہ کیا جائے گا, مطلب ظاہر خود تو پھر وہ اس سے شاید غلطی بھی نہ کہیں نہ ہو جائے. نہیں اس کی نیت کیا ہے. ڈاکٹر کی ضرورت تو تب پڑے گی جب وہ بیمار ہے. اگر اس کی اپنی طبیعت کے بارے میں اس نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا. اس کی نیت کیا ہے, بس یہ کافی ہے. ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے. اگر نیت کھوٹی ہے تو اس کو خود پتہ ہے کہ میں کھوٹی نیت سے فیصلہ کر رہا ہوں تو وہ گناہ گار ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. یعنی اس کی سوتے ہوئے یہی تھی کہ جی میں انشاءاللہ نا ہاں روزے رکھوں گا. اب وہ اٹھا ہے تو اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. تو دونوں فیصلے وہ کر سکتا ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ بھی بعض جگہ پہ کہ جس نے رمضان کا کوئی روزہ خدا نہ خاصہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا, پھر چاہے ساری عمر چاہے وہ روز بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو وہ ثواب نہیں دیا جائے گا جو کہ اس خاص رمضان کے اندر اس کو دیا جانا تھا. نہیں دیکھیں, جان بوجھ کر تو کوئی بھی چیز چھوڑ دیا ہے تو یہ نافرمانی ہے. تو نافرمانی کا گناہ اس کو ہوگا, وہ تو ظاہر ہوگا. ہم جب نماز نہیں پڑھتے لوگ تو جان بوجھ کر ہی چھوڑ رہے ہیں نا, نماز جو نہیں پڑھتے تو یہ نافرمانی کا جرم کر رہے ہیں. گناہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. عذر کوئی ہو تو چھوٹ جائے تو الگ بات ہے. تو نافرمانی تو کسی صورت میں بھی, اللہ نے جب کہہ دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو تو یہ اللہ کا حکم ہے. اب نہیں کوئی روزہ رکھتا تو وہ نافرمانی کر رہا ہے. تو نافرمانی ایک بڑا گناہ ہے. تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اس جملے سے جو آپ نے بیان کیا, وہ اصل میں نافرمانی کے گناہ کو بیان کیا جا رہا ہے. تو باقی جو قضا ہے وہ ہو جائے گی, قضا ہو جائے گی, لیکن نافرمانی جو کی ہے وہ سارے توبہ اس کی توبہ طلب کرنی پڑے گی اس کو, اور شدت کے ساتھ کرنی پڑے گی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو بڑا گناہ ہے نا. تو جی یہ بھی بات ہے جی ٹھیک ہے کہ رمضان کے ہیں تو 30 دن, لیکن ان میں ثواب جو 40 دن کا دیا جائے گا, یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ بات یہ روایت ہے کوئی؟ جی شاید اس طرح ہی ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہ روایت تو بڑی مشہور ہے کہ اجر بڑھ جاتا ہے
نفلوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، فرضوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، وہ تو روایت ہے۔ وہاں بھی میں یہ عرض کروں کہ یہ جو اجر بڑھنے کی روایتیں ہیں، یہ اصل میں جس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں وہ حقیقت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تم خیرات کرتے ہو تو 700 گنا تک اجر مل سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ہمارے جو ہیں اس میں نیت اور صحت اور حالات یہ اس کے اجر کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ کتنے مشکل حالات میں کوئی کام کیا گیا، کتنے خلوص کے ساتھ کیا گیا، اور اس میں جو صحت کا اہتمام کس درجے میں کیا گیا۔ مطلب ہم خیرات کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہماری نیت کتنی خالص تھی، ہم نے جس کی مدد کی اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس میں ایڈ ہوں گی اور اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو رمضان میں بھی یہ ہوتا ہے، رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ملتی ہے۔ وہ مدد یہ ہے کہ شیاطین کو کہ حملوں کو روک دیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے عمل کی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ نمازوں میں دل زیادہ لگتا ہے، روزہ رکھنے کی کیفیت، تلاوت کرنے میں دل زیادہ لگتا ہے، تو زیادہ اس کے نتیجے میں اجر ہمارا بڑھ جائے گا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، جو اجر بڑھنے کی روایت ہے یہ بھی غالباً اسی مضمون کو بیان کیا ہے ہمارے ہاں اس کا ہے جذبہ کئی گناہ کو گن کے بتایا جائے، تو قرآن مجید نے مجمل بات رکھی ہے کہ وہ 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی بتا دیا کہ 10 نیکیاں تو میں 10 لکھتا ہوں، تو 10 گنا تو ویسے ہی ہو گیا، اب اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے خلوص اور عمل کی نوعیت کے حساب سے۔ تو دو جی جو آپ نے بیان کی اس میں جی یہ تھی کہ ایک نفل جو ہے وہ اس کا ثواب فرض کے برابر ہو، یعنی دیا جائے گا، اور ایک فرض کا 70 فرض کے جو ہے برابر۔ ہاں یہ صحیح ہے اس کی؟ یہ میں اسی لیے عرض کیا نا کہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے اس کی روشنی میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیانات کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجر میں اضافہ ہوگا، اور وہ ان اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ جو 70 گنا والی بات ہے یہ بھی اصل میں اضافے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح کیلکولیٹڈ جیسے نظر آ رہا ہے، اس معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت اجر بڑھ جائے گا۔ تو یہ فرض جو ہے یہ کس عمر سے جی شمار کیا جائے گا مرد اور زن کا جو ہے؟ نہیں، وہ ہمارے فقہا نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے، بس جب اس کو ذمہ داری کا شعور ہو جائے تو اس کو نہیں تو کوئی خاص عمر کی تو اس میں حد ہوئی، مطلب ہوگی وہ تعین؟ ہر فرد دین کے مخاطب بننے کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ ظاہر ہے اس کی ایک عمر ہے جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ میں اب اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، میں یہ غلط کر رہا ہوں تو میں اس کا جواب دہ ہوں، میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں تو مجھے اس کا، تو یہ جب ظاہر ہے یہ شعوری بلوغ کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے چیز، تو اس کی عمر ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تو ہم دین کی بات کر رہے ہیں نا، کوئی ریاست کے قانون کی بات نہیں کر رہے۔ ریاست جب قانون سازی کرے گی تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ یہ کہے گی کہ اس عمر میں آ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب دین کے ہم مخاطب ہیں تو وہ بچہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں اب دین کا مخاطب بننے کا اہل ہو گیا ہوں اور مجھے ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلقین کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو نماز پڑھاؤ، اور ہمارے والدین تو عام طور پر بچپن ہی سے روزے رکھوانے شروع کر دیتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، بہترین ہو رہا ہے۔ جی وہی بولے جی، یہ حدیث میں تو نماز کا 7 سال سے ہے نا حکم، 7 سال کی عمر سے جو ہے مطلب نہ پڑھانا شروع کر دی جائے انشاءاللہ جو ہے۔ تو وہ روزے بھی رکھوانے شروع کر دینے چاہیے، لیکن اس پر فرض کب ہوگا، یعنی وہ اللہ کے ہاں نافرمانی کے جرم میں کب پکڑا جائے گا؟ جب وہ باشعور ہو گیا۔ نہیں تو یہ اس میں اور بالغ جب ہوگا یہ ایک ہی ہوگا نا چیز، باشعور اور بالغ ہونا۔ بعض اوقات بعض افراد میں وہ پہلے ہوتا ہے اور وہ بعد میں ہوتا ہے، اور بعد میں وہ پہلے ہوتا ہے بعد میں، تو یہ ہم کیسے طے کریں گے کہ وہ نہیں ایک خاص عمر کا ہم یہ کہتے ہیں، ایک جرف عام میں ایک عمر کیا کہ جی اب اس سے وہ جی بالغ ہوگا۔
بالغ ہو گیا ہے. ایک ہے جسمانی بلوغ جی اور ایک ہے ذہنی بلوغ. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ میرے تجربے کے مطابق تو کسی فرد کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے. وہی بتائے گا کہ میں، اسی کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا کہ میں شعوری طور پر بھی بالغ ہوا ہوں یا نہیں ہوا. ہم کچھ چیزوں کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ابھی بڑا نہیں ہوا. اچھا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، جسمانی اور شعوری بالعموم، ہاں بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے. بلوغتیں جو ہیں، ہاں کبھی وہ پہلے ہو جاتا، کبھی وہ پہلے ہو جاتا. یعنی آپ کی رائے یہ ہے کہ خاص عمر کی حد نہیں ہے اس میں، کس عمر سے یہ مطلب چلے. ابھی تو روزے کی بات ہو رہی نا، یہ جو اور جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ، یہ سارے ایک ہی اس میں آئیں گے. یعنی ہمارے فقہا نے ایک موٹی بات کر دی ہوئی ہے، میرا خیال ہے اسی کو بیان کرتے ہیں، ہم بھی اس کو بیان کریں گے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری کا شعور جب تک پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ نہیں ہے. جب وہ ذمہ داری کا شعور پیدا ہو جائے گا، وہ کسی بھی عمر میں ہو جائے، تو وہ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اللہ تو حقیقت کو جانتے ہیں نا. ہم تو باہر سے نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ اب باسمجھدار ہے، تو وہ ذمہ دار ہے اس کا. تو وہ ٹھیک ہے. اور عام طور پر ہمارے فقہا نے بلوغ کو بیان کیا ہے، تو یہی بیان کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ جب بالغ ہو گیا ہے تو اس پر فرض ہو گئی ہے. ہاں، تو یہ یعنی اس کی اپنا حساب ہے کس عمر میں ہوگا، یہ جو ہے اس کو خود اس کا احساس ہوگا. یہ تو ہر خاندان میں، ہر علاقے میں مختلف عمریں ہیں. اب دیکھیں، اب موٹر سائیکل پہ آ رہی ہیں نا ہمارے یہاں کہ 16 سال کی عمر میں اجازت دے دیں، 16 سال کی عمر میں اجازت دے دیں موٹر سائیکل چلانے کی. اچھا، تو وہ ظاہر ہے مختلف ضروریات کے تحت مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی ہم ایک موٹی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کو، اور بالغ ہونے کا لفظ ہم بولتے ہیں تو دونوں معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. عقل شعور بھی ہو جائے ٹھیک، اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہو جائے. یعنی دونوں یعنی پہ ساتھ ساتھ ہے، یعنی ان کو ساتھ ساتھ ہی سمجھا جائے. تو جی یہ عمر کی حد سے آیا خیال ایک اور بات کہ یہ ایک قانون جو یہ لاگو کیا گیا ہے 18 سال کی عمر سے کم میں شادی کا، اس سے کم میں شادی کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے کی تو اس کو شاید قید بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے. تو یہ آپ اس کو کس لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس کو، یہ جو یہاں جو عمر کی انہوں نے قید لگائی ہے 18 سال؟ نہیں، اس قید لگانے کی وجہ سماجی مسائل ہیں. اس قید لگانے کی وجہ دین نہیں ہے. سماجی مسائل کی وجہ سے تو ہم کوئی بھی قید لگا سکتے ہیں، لیکن ٹریفک لاز جو ہیں وہ سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیں، وہ دینی مسائل تو نہیں ہیں. تو جب دینی مسائل، دین میں مداخلت کی جائے گی تب ہم گفتگو کریں گے نا اس کے اوپر. یہاں دین میں مداخلت نہیں ہو رہی، یہاں کچھ سماجی مسائل کو سامنے رکھ کر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی نہ کی جائے. تو یہ قانونی، یعنی حکومت کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قانون سازی کرے. تو یہ سیکولر قانون سازی ہے. اگر ریاست یہ کہتی کہ دین میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی 18 سال سے پہلے شادی کرے گا تو گناہ گار ہوگا، تو یہ دین بنا رہے ہیں ہم. اس کا تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ دین بنائے. اگر وہ سماج میں، جیسے دیکھیں ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ شوہر دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے. اگر حکومت اس سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کہے کہ نہیں، آپ فارم لیں گے اور اس کے ذریعے سے طلاق دیں گے، تو وہ دین میں نہیں مداخلت کر رہی، وہ مسئلوں کو حل کر رہی ہے. نہیں، فارم سے کیا آپ کی فارم لکھ کر دے دیں گے؟ ہاں، مطلب ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اس کو وہ لیں گے، آپ ادارے میں جائیں گے، وہاں سے وہ لیں گے. جیسے ہم کوئی درخواست دیتے ہیں تو ایک فارم بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہم آپ فل کرتے ہیں اس کو اور اس کو فائل کر دیتے ہیں. تو اب کوئی بھی قانون، میں تو مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی قانون بنائے تو یہ اصل میں ان سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا قانون ہے. کوئی دین نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے نزدیک دین یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی.
جو ہی کوئی شخص یہ بات کہے گا تو ہم کہیں گے کہ تمہیں اس کا حق حاصل نہیں ہے، تم دین میں مداخلت کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر کی شادیوں سے یہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ صحت کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ایک عمر طے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے شادی نہ کی جائے۔ تو یہ قانون ہے، ریاستی قانون، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت کا قانون نہیں ہے۔ تو جی ایک جانب تو یہ حدیث میں شاید یہ بھی ہے کہ جو ہی تمہاری اولاد بالغ ہو جائے فوراً ان کے نکاح جو ہے وہ کر دو، یہ ہے کہیں جی یہ حدیث پاک میں جو ہے؟ نہیں، یہ تو قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید نے بھی ترغیب دی ہے کہ بچوں کے شادیاں کرو، لیکن وہاں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر مالی حالات اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر تقوی اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جس میں باوجود بلوغ کے شادی نہیں ہو پا رہی۔ اب تو تعلیم اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اب کسی بچے کی 26-27 سال سے عمر سے پہلے شادی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے لیکن اپنے بل پر کی ہے، بچے کی کمائی پر فیصلہ کرتا تو اس کی شادی ابھی بھی شاید نہ ہو سکتی۔ کس عمر میں جی ہوئی ان کی؟ 25 سال کی عمر میں شادی کی۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ یہ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جب شادی کے لائق ہو جائے تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اب آگے سماجی مسائل، حالات، اس میں ظاہر شادیاں ڈیلے بھی ہوتی ہیں۔ تو اب اس بندے کو ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہاری شادی ہونی چاہیے لیکن حالات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، تو تمہیں پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے تم نے۔ آئیڈیل، میں آپ سے متفق ہوں، آئیڈیل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جلد شادی کریں، لیکن جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے اس میں اب نہ شادی ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، شادی ہونے کے امکانات، یہ دیکھیں کنوارا بیٹھا ہوا بیچارہ حسرت کے ساتھ۔ تو چلو، تو یہ آپ نے جو بات کی اس سے جی مطلب آپ گمان، کوئی بد اس کی بات نہیں ہے، اب گمان ہے کہ اس سے جتنی لیٹ ہوگی شادی کیونکہ ماحول بھی ہے نا ایسے ایک فحاشی کا ماحول اور بھی ہے، تو اس میں پھر زیادہ پھیل رہی ہے وہ، جتنی آپ لیٹ سے لیٹ ہو شادی ہو کی جائے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس دنیا میں جاری ہے، جس کے تحت اللہ نے ہمیں بلوغ کی بھی ایک عمر رکھی ہے، وہ تو جلدی شادی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مسائل تو باہر ہیں سماج میں، معاشرے میں، تو اب جو زندگی چاہتی ہے شادی شدہ زندگی ہمارے معاشرے میں جو معیار بنا دیا گیا ہے، اس کے بعد تو شادی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی شکر ہے کہ بڑے شہروں میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جہیز کے وہ مسائل نہیں رہے، اب لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اب بھی ہیں جو کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ کئی میرا ایک شاگرد تھے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور کرو شادی۔ تو کہتے ہیں میرے رشتہ ڈھونڈیں ایسا کہ میرے سارے جو ہے نا مسئلے حل ہو جائیں، گاڑی بھی ہو، گھر بھی ہو بڑا سارا، اور وہ یہ بھی ہو۔ پھر تو جی اس میں مطلب آپ نے جو بات کی یہ اہم بات ہے، آپ نے کہا یہ جی جو بھی قوانین جو ہیں یہ اسلامی ملک اگر ہو تو اس میں غیر شرعی تو نہیں بنائے جائیں گے نا؟ نہیں، قوانین چاہے جس شعبے کے بارے میں بھی ہوں، لیکن یہاں پہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ آپ نے جو علیحدگی کی یہ دین کا نہیں ہے لیکن یہ گورنمنٹ کی ہے، وہ ظاہر ہے وہ ایک جب ملک اسلامی ہے، مطلب جیسے بعض کا بیان بھی آیا کہ یہ 18 سال سے جو قید ہے یہ غیر شرعی مطلب ہے یہ قانون جو ہے، یعنی بعض کا اس طرح بھی آیا بیان جو ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ شریعت سے ہم نے سمجھا ہے وہ سارا شریعت ہے۔ ہمارے ہاں غامدی صاحب نے اس پر بڑا اصرار کیا ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ شریعت اور چیز ہے اور فقہا کے بیانات اور چیزیں ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی کوئی عمر طے نہیں کی. اب ہم اگر اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم بھی شادی کی کوئی عمر طے نہیں کر سکتے، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ کہا ہو کہ شادی کی عمر میں نہیں طے کر رہا، اور یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے شادی کی عمر طے کرنے کا، تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو رستہ ہی بند ہو گیا. پھر یہ میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ جو شادی کی عمر طے کر رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے، میں بھی یہی کہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر جو بھی گفتگو کی ہے وہ سماج کے مسلمات کے اس سماج میں دین کا حکم کیا ہے؟ دین کا حکم یہ ہے پاک دامنی کی زندگی گزارو اور نکاح سے اس میں مدد لو. بس یہ دین یہاں تک ہے، اور نکاح کرنے کا طریقہ بتا دیا، وہ طریقہ یہ ہے، وہ بھی دین ہے. تو اگر اس میں کوئی مداخلت کرے گا تو ہم ضرور اس کو روکیں گے. یہ اس میں مداخلت نہیں ہے. سر جیسے آپ نے بیان کیا کہ شادی کی یہ جو عمر متعین کی گئی ہے ریاست کی جانب سے 18 سال، تو یہ بعض سماجی مسائل ہیں جن کے تحت ایسا قانون بنانا پڑا. لیکن اگر دوسری طرف بھی تو کچھ مسائل ہیں نا، جیسے کہ اگر بچے کی شادی اب اتنی عمر تک نہیں کی جا رہی تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اتنی عمر میں. تو اسے ایک یعنی ان کو شادی سے روک دینا ایک دوسرا مسئلہ بھی تو پیدا کر رہا ہے کہ وہ غلط کاموں میں جا رہے ہیں. اس کے بجائے اگر شادی کی اجازت دی جائے تو وہ ان کاموں سے بچ جائیں گے. اب یہ دونوں طرف مسائل ہیں، یعنی اگر پہلے شادی کی اجازت دی جائے تو کچھ اور مسائل ہیں، اور اگر اجازت نہ دی جائے تب بھی کچھ مسائل ہیں. ہاں تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ ہاں، اس کا جواب میں یہی عرض کروں گا کہ ریاست کو قانون سازی کرتے وقت دونوں طرح کے مصالح کو سامنے رکھنا چاہیے، اور قانون کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ مسائل بھی حل ہو سکیں، وہ بھی مسائل حل ہو سکیں. تو اس طرح یعنی یہ قانون سازی ہی کا مسئلہ ہے، اس کو قانون سازی سے اگر حل کرنا ہے تو قانون سازی کرتے وقت ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو دو جی اس میں بات ہی نا ایسی تو نا اس طرح تو ہو ہی نہیں رہا نا، انہوں نے بہت اہم کی ہے بات. یعنی ایسی تو گورنمنٹ نے کی ہی نہیں، نہ اس کی شاید نیت ہے کہ اس طرز کی ہوئے قانون سازی جو ہے. تو وہ تو ماحول بہت زیادہ خراب ہے. آپ کے سامنے یونیورسٹیز میں جو ہو رہا ہے، کئی طرح کے وہ اسکینڈلز تو جو ہمارے سامنے آتے تھے وہ تو، لیکن جو نہیں آتے وہ تو بہت زیادہ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مسائل ہیں ہمارے اخلاقی مسائل ہیں ہمارے، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شادی 26-27 سال سے پہلے ہونے کے، خاص طور پر بڑے شہروں میں ہونے کے امکانات ہی نہیں ہیں. بچیاں ہوں بچے ہوں، سب کی عمریں جو ہیں وہ 18 سال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 18 سال تو بہت ارلی ایج ہے. جی 18 سال تک تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو سکتی. تو اس وجہ سے میں اس میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب قانون بنانے جا رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض دیہات میں، بعض چھوٹے شہروں میں، بعض مذہبی لوگوں کے ہاں نابالغ بچیوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، نابالغ بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. حالانکہ ہمارے فقہا نے اس پر اچھی قانون سازی کی ہوئی ہے کہ اس میں اختیار حاصل رہے گا، وہ جب بالغ ہوں گے رخصتی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے بھی زیر بحث ہیں ہماری فقہی کتابوں میں کہ بھئی اس صورت میں کیا کیا جائے گا. کچھ ظاہر ہے کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگوں کو مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے نکاح کریں. لیکن بچیوں کے معاملے میں خاص طور پر اگر بچی بالغ نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے نئے گھر کو قبول کرنے کے لیے، تو اس میں زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو قانون میرے علم کی حد تک، مجھے نہیں معلوم پوری تفصیلات، میرے علم کی حد تک یہاں زیادہ لڑکیاں پیش نظر ہیں. یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں کہ لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے. تو یہ مصلحت بڑی صحیح ہے کہ بھئی یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ بھئی جو بے حیائی ہے ہمارے ملک میں اور غیر اخلاقی جو لڑکوں کے مسائل ہیں اور لڑکیوں کے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے تو میں اس کا بہت شدت سے قائل ہوں کہ بروقت شادیاں ہونے کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. حکومت کو اس میں بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ بھئی یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے اور تہذیب بنتی جا رہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ یہ والی زندگی اگر افورڈ کر سکتا ہے تو اس کی شادی ہوگی، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس میں دخل دینے کی ضرورت ہے، اس کو روکنا چاہیے.
چونکہ جی عام طور پہ یہ بھی خیال ہے کہ شادی کو ایک بوجھ بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی جس کی ہو، یعنی مرد کی خاص طور پہ کہ میرے پر یہ ذمہ داریاں آ جائیں ظاہر ہے گی، ذمہ داریاں تو تو یہ میری نا آزاد ہے اس طرح لائف ہے، جب جس سے میری دوستی کا لوں خیر ہے. نہیں یہ بہت بوجھ ہے. اس کی تو ہم اجازت کبھی نہیں دے سکتے، یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے بات، اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ نہیں عام طور پہ ہو رہا ہے اس طرح، یعنی اس طرح بھی ہو رہا ہے. وہ تو ساری سوسائٹیاں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، لیکن ہم اس کے معیت تھوڑی ہیں، اس کو تو ہم ہر حال میں غلط کہیں گے. سر رمضان کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، بعض ملحدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو اس سے جو ہمارے ہاں عام تاثر ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ ظاہر گناہ رک جائیں گے، کیونکہ گناہ تو شیطان ہی کروا رہا ہے. اور ملحدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ گناہ تو اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں، تو شیاطین کو جکڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس حدیث کا کیا صحیح خیال ہے؟ استاد گرامی غامدی صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا 2-3 موقعوں پر، میں نے بھی 1-2 مرتبہ سنا ان سے کہ یہ واقعی ہوتا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ جو سوال اس پر پیدا ہوتا ہے، میں تو ذاتی طور پر اس کا ہر رمضان میں تجربہ کرتا ہوں کہ جو مستعدی، جو حاضری رمضان میں نصیب ہوتی ہے وہ غیر رمضان میں اس درجے کی کم ہوتی ہے، اور یہ پورا مہینہ ہی ایک خاص طرح سے گزرتا ہے. تو اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو صاحب ایمان ہے اور روزے رکھتا ہے، یہ تائید اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں سارے کے سارے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، نہیں. جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، رمضان کو اختیار کر لیتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کی شیاطین سے حفاظت کی جاتی ہے. باقی شیاطین اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو انسان شیاطین ہیں ان کی بندش کی بات نہیں ہوئی. انسان شیاطین تو مسلمانوں میں جو شیاطین ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، وہ ہر طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. رمضان میں قتل بھی ہوتے ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈاکے بھی پڑتے ہیں، اور مسلمان یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ حفاظت حاصل نہیں ہے. جس کو حفاظت حاصل ہے اسی کو حفاظت حاصل ہے. دیکھیں نا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا میں نے جھوٹ بولنا ہے. ابلیس نہیں مجھے آ کے کہہ رہا، نہ جنات مجھے کہہ رہے ہیں، میں نے خود فیصلہ کیا میں نے جھوٹ بولنا. تو اس کو نہیں روکا جا رہا. اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے سے بھی روک دیا جائے گا. نہیں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں. روزہ توڑنے کے واقعے تو مسلمان ہی کرتے ہیں نا. رکھا ہوا روزہ، کھانا پینا آیا تو توڑ دیا روزہ. سر اس جواب پہ ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے جو بعض ملحدین کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک مخلص مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں روزہ رکھ رہا ہے، وہ تو خود بخود مخلص ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے اور وہ نیک شخص ہے، تو وہ تو خود اپنی مرضی سے نیکی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شیاطین باندھ کے اس پر کیا احسان کیا؟ یعنی وہ تو آلریڈی نیک ہے، وہ تو گناہ کرے گا ہی نہیں، وہ مخلص ہے. تو اس کے لیے شیاطین باندھنے کا کیا فائدہ؟ باندھنے تو ان لوگوں کے لیے چاہیے جو گناہ کر رہے ہیں. نہیں، ایک اور قانون ہے جو اہل دین کے لیے جاری ہے، وہ ہے توفیق کا قانون. یہ توفیق کے قانون کی تفصیل ہے. توفیق کا قانون یہ ہے کہ مجھے عمل کرنے کے لیے سازگار حالات فراہم ہوں. تو وہ یہ جو توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں ان کو بھی جو ایمان لانے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کو بھی جو دین پر عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو توفیق ہے، اس کو رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. ایک خاص مہینہ ہے تو اس میں اس توفیق کو بڑھا دیا جاتا ہے اہل ایمان کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کما سکیں. کسی بیمار شخص کا یا ایسا شخص جو مستقل بیمار ہو، یعنی ایک تو بیماری وقتی ہوتی ہے نا، 2-3 دن بیمار ہے، ایک یہ مستقل بیمار ہے اور وہ دوائیوں پہ چل رہا ہے، تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے روزہ رکھنے کی وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا، اور وہ اب اس کا امکان بھی نہیں ہے کہ کبھی اس میں یہ توفیق دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا. نہیں تو اس کا کفارہ کوئی یا فدیہ کیا چیز؟ ہمارے ہاں ہمارے فقہا نے یہی تجویز کیا ہے کہ وہ جو فدیہ اس کا دے گا، یعنی 24 گھنٹے کا اپنا کھانا پینا. سر اسی پہ اعتراض ہے کہ ایک شخص جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے،
اس کے اتنی ہمت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، پھر اس سے اضافی فدیہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک شخص تو آپ کہیں نا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کو تو سزا کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے روزہ چھوڑا ہے تو فدیہ دو۔ ایک شخص جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اب تم یہ کام کرو؟ نہیں، سزا نہیں دی جا رہی، ایک فرض کے ادا نہ کرنے کی جو کمی ہے اس کی تلافی کی ہمارے فقہا نے، یہ کوئی قرآن مجید نے نہیں بیان کیا کہ بھئی وہ جو دائم مریض ہے وہ فدیہ دے، یہ قرآن مجید میں قانون نہیں بنا، یہ ہمارے فقہا نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دائم مریض ہے اور اب وہ روزہ رکھنے کی حالت میں کبھی نہیں آ سکتا تو وہ اپنے اس کمی کو کہ ایک حد تک تلافی کرنے کی یہ صورت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ حکم دیا تھا پہلے کہ تم روزے رکھو یا فدیہ دے دو۔ یہ ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا یعنی اب فدیہ نہیں دیا جائے گا، اب تعداد ہی پوری کرنی ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور بعد میں اس کو موقع بھی نہیں ملنا کہ وہ تعداد پوری کر سکے تو وہ کیا کرے؟ تو ہمارے فقہا نے اس کو یہ تجویز دی کہ تم فدیہ ادا کر دو۔ اب کوئی شخص اگر آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں چونکہ ایسا مریض ہوں کہ میں روزے رکھ ہی نہیں سکتا اور لہذا میں فدیہ کیوں دوں، تو یہ ایک اجتہادی رائے ہوگی، وہ ان مسلمان علماء کی رائے کو پڑھے، ان کے دلائل کو دیکھے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے قوی دلائل نہیں ہیں، میرے خیال میں مجھے فدیہ نہیں دینا چاہیے، تو وہ نہ دے فدیہ، لیکن اس کی یہ اجتہادی رائے ہونی چاہیے۔ یہ جو اعتراض کرنے کا جو ذہن ہے نا، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ میں نے یہ سوچا سمجھا ہمارے علماء نے کہ بھئی اگر دائم مریض ہے تو اس کو فدیہ دینا چاہیے، وہ اس سے اختلاف کر رہا ہے تو اس کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ کسی دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرے، محض اعتراض کر کے ٹھٹھا اڑا کر، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر اگر کوئی شخص غریب ہے، وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے پھر کیا فقہا بیان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ معذور ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ہم اس کو خدا کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں معذور ہوں، میں نہ روزے رکھ سکتا ہوں نہ فدیہ دے سکتا ہوں، تو اس کے معذور ہونے میں اس کا یہ فیصلہ خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ سر جو صدقہ فطر ہے اس کی کیا تفصیل ہے؟ یعنی یہ کتنا دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، اور یہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ یہ پوری اگر آپ بیان کر دیں۔ صدقہ فطر ظاہر ہے وہ گھر کا جو کمانے والا فرد ہے وہ دیتا ہے، جو لوگ کماتے نہیں ہیں، جو لوگ کماتے ہیں ان کو اپنا دینا چاہیے، ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہونا ہے، اور جو کفیل ہے، کفالت کر رہا ہے، وہ دے گا ان لوگوں کی جو اس کے زیر کفالت ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ کما رہے ہیں وہ اپنا دیں گے۔ تو کتنا دینا ہے، مجھے غامدی صاحب کی اس بات سے میں اسی کو بیان کروں گا، وہ بڑی معقول بات انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک گھر کے جو معیار زندگی ہے اس میں جو اخراجات ہو رہے ہیں کھانے پینے کے، جس معیار کا ان کے ہاں کھانا پینا ہے، اسی سے حساب لگایا جائے۔ اور ایک بات میں کئی سالوں سے میں جب رمضان آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں ہمارے کچن میں جو خرچ ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر فطرانہ طے کروں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی خوراک طے کی ہے، تقریباً اس کے برابر ہی ہمارے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیں جو گندم ہے وہ کس ریٹ پر ملتی ہے، تو یہ جتنے پیسے بنتے ہیں 2.25 کلو جو بھی اس کی مقدار ہے، 2.25 کلو زیادہ معروف ہے، تو 2.25 کلو کی جتنی قیمت بنتی ہے ہمارا پر ہیڈ خرچ اتنا ہی ہے گھر میں، گندم 2.25 کلو، تو اتنا ہی خرچ ہمارے گھر کا ہے۔ تو لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں، میرے گھر میں چونکہ سادہ ہے، جو معیار ہے کھانے پینے کا بھی، لباس کا بھی، ساری چیزیں، لیکن اگر کوئی
کوئی ہو سکتا ہے لیوش ہو کسی گھر میں تو ان کو زیادہ ہی دینا چاہیے. آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے جو ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں کہ کشمش کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ میرا جو معیار زندگی ہے، اب انہوں نے نقطہ یہ سمجھ لیا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں فراخی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جو 1.25 کلو یا 2.25 کلو یا 2 کلو گندم جو ہے یہ نہیں ہے مقدار صحیح ان کے لیے. تو انہوں نے اب یہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کشمش کا فطرانہ یہ ہے اور اس کا جو کا یہ ہے. اور تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں، وہ جو غامدی صاحب نے بات کی ہے وہ زیادہ معقول بات ہے کہ آپ کا معیار زندگی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کتنا فطرانہ دینا چاہیے. تو جو آپ کے گھر کے پر ہیڈ اخراجات ہیں وہی آپ فطرانہ دے دیں. تو علماء بھی اصل میں یہی جو ہے یہ بات کی نا، وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن پیمانہ یہ بنا رہے ہیں. اب یہ بھی بندہ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ میں کشمش کا فطرانہ دوں گا، کہ میں جو کا فطرانہ دوں گا، کہ میں کھجور کا فطرانہ دوں گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سادہ ہے جو استاد محترم نے بات کی ہے کہ بھی آپ کے گھر کا جو معیار ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنا فطرانہ دینا ہے. سر یہ دینا کس کو ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی ظاہر مسلمان ہوگا، تو کیا اس پہ بھی فرض ہوگا فطرانہ دینا؟ ہاں، یہ فقہ والے سوالات آپ مجھ سے کر رہے ہیں. تو نہیں، میرا یہ ایک بات واضح کر دوں کہ احناف اس معاملے میں بہت سخت آراء دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتا ہے یا جس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے کہ وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے، وہ نہ فطرانہ لے سکتا ہے نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اجتہادی رائے ہے ان کی فقہا کی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص ہمارے ماحول میں ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ عید کی خوشیوں میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو ان کو دیا جا سکتا ہے صدقہ فطر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وہ اتنے مالدار تو نہیں ہے کہ اپنے اخراجات پورے کر سکے ہیں، تو ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تبھی ہم دے رہے ہیں. لیکن یہ بات کہنا کہ ان کے یہ کئی گھر میں معلوم ہے مجھے، کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شادی میں کوئی زیور پڑا ہوا ہے وہ موجود ہے ان کے ہاں، لیکن مالی حالات ان کو 30,000 35,000 روپے مہینہ آمدنی ہے. اب دیکھیں جو 30-35,000 مہینہ آمدنی والا ہے وہ تو اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا، بے شک اس کے پاس 7 تولے 8 تولے زیور بھی پڑا ہوا ہے. سر وہ بھی تو آگے کسی کو دے گا صدقہ فطر، وہ اپنے لائف سٹائل کے حساب سے آگے دے گا. ہاں ظاہر ہے وہ دے گا صدقہ فطر. سر یہ صدقہ فطر جس کو فرض کہا جاتا ہے ہمارے یہاں یا واجب کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں کیا اس کی طرف کوئی اشارہ ہمیں ملتا ہے یا یہ صرف سنت نہیں آیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ حضور ہی نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں نہیں. جی روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ جو ہے اگر کی جائے تو اس سے ٹوٹتا ہے جو ہے ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب وہ ہے نا شاید کہ جی اگر شاید اندر نہ جائے کہ بولتے ہیں اگر کوئی چیز کھا لیں تو اسے ٹوٹے، اس کا پتہ کوئی نہیں. وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ میں کہ وہ جو ذائقہ ہے اس کا، جی وہ تو مسواک میں بھی ہوتا ہے، ذائقہ تو مسواک میں بھی ہوتا ہے. تو حضور نے مسواک کی ہے نا، جی تو آپ کا خیال ہے ٹوتھ پیسٹ کو بھی اسی پہ کیا جائے گا؟ اسی پہ قیاس کیا جائے گا، مسواک ہی پہ قیاس کیا جائے گا، اور کس پر کرنا ہے؟ چونکہ اس میں تو وہ بھی ہوتے ہیں، مطلب ٹوتھ پیسٹ پہ تو وہ کیمیکل کا بھی ہوتے ہیں اور ان میں خاص ایک اس سے مہک بھی ہوتی ہے اس میں. نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کہ سادہ لے لیں گے، اور کیا کریں گے، سادہ لے لیں، وہ بھی مل جاتے ہیں.